گرمیوں کی ایک شام تھی۔ سورج کی سنہری روشنی ریت کے ٹیلوں پر پھیل کر جیسے آخری الوداع کہہ رہی تھی۔ بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہیں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا یوسف۔ سارا دن کھیتوں میں پسینہ بہا کر جب وہ واپس لوٹا تو قدم بھاری تھے، مگر دل میں ایک ہی سوال تھا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ رات ہوئی، چاندنی جیسے کسی پرانی دعا کی طرح پھیل گئی۔ یوسف کی ماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، شہر کے کنارے پر ایک پرانی مزار ہے، وہاں ایک بزرگ آئے ہیں، کہتے ہیں ان کی باتوں میں علم ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم بھی جا کر ان سے ملو، شاید تمہیں کوئی راہ دکھائی دے جائے۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلی صبح جب فجر کا وقت تھا، ہوا میں ٹھنڈک اور سکوت بسا ہوا۔ وہ مزار کی طرف نکل پڑا۔ صحن میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید لباس، بند آنکھیں، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر ایک عجب نور۔ یوسف نے آہستہ سے سلام کیا۔ بزرگ نے آنکھیں کھولی، مسکرائے اور کہا، بیٹھو بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ یوسف کے لب کانپے۔ بابا جی، میں محنت کرتا ہوں، دعا بھی مانگتا ہوں، مگر کامیابی جیسے مجھ سے روٹھ گئی ہے، دل بوجھل رہتا ہے، برکت نہیں ملتی۔ بزرگ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، یوسف، کامیابی صرف دولت اور شہرت کا نام نہیں، یہ ایک راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ راز دکھا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ یوسف چونک گیا۔ میں تیار ہوں بابا جی، بس راہ دکھا دیجیے۔ بزرگ نے تسبیح سمیٹی اور بولے، پہلا قدم، 3 دن تک ہر حال میں سچ بولنا، نہ جھوٹ نہ بہانا، چاہے نقصان ہو جائے پر سچ چھوڑنا مت۔ یوسف نے وعدہ کیا اور گاؤں واپس گیا۔ 3 دن تک اس نے ہر موقع پر سچ بولا۔ کسی نے پوچھا، فصل کیسی ہے؟ اس نے کہا، بارش کم ہوئی اس لیے کمزور نکلی۔ لوگ ہنسے مگر وہ خاموش رہا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی پردہ ہٹنے لگا تھا۔ 3 دن بعد وہ دوبارہ مزار پہنچا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا محسوس کیا بیٹا؟ یوسف نے آہستہ کہا، دل ہلکا ہو گیا ہے بابا جی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، مگر کامیابی اب بھی دور لگتی ہے۔ بزرگ مسکرائے، سچائی کامیابی کی پہلی اینٹ ہے، ابھی 2 باقی ہیں۔ پھر فرمایا، اب 3 دن تک کسی کی غیبت نہ کرنا، نہ سننا نہ بولنا، اگر اچھی بات نہ ہو تو خاموش رہنا۔ یاد رکھو، جو زبان صاف رکھتا ہے خدا اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ یوسف نے سر جھکا دیا۔ اگلے 3 دنوں میں جب کوئی کسی کی برائی کرتا، وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ جاتا۔ لوگوں نے طنز کیا، کیا بات ہے یوسف، ہم سے بات کرنی چھوڑ دی؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، نہیں، بس خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی کی برائی سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا۔ وہ بولا، بیٹا، تم نے وہ بات کہہ دی جو ہم بھول گئے تھے۔ 3 دن بعد یوسف واپس مزار آیا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک نرم روشنی تھی۔ بزرگ نے کہا، اب تم تیار ہو تیسرے قدم کے لیے۔ اب تمہیں روز ایک نیکی کرنی ہوگی، نہ دکھاوے کے لیے نہ فائدے کے لیے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ یوسف نے وہی کیا۔ ایک دن اس نے ایک اندھے فقیر کے ہاتھ میں چپکے سے کھجوریں رکھ دیں۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اور یوسف کے دل میں پہلی بار سچی خوشی کا احساس یاترا۔ دوسرے دن ایک عورت کی بیل گڑھے میں گر گئی۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر بیل نکالی۔ کپڑے میلے ہوئے، ہاتھ زخمی، مگر دل خوش تھا۔ عورت رو پڑی، خدا تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ یوسف کے اندر اب ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ وہ ہر صبح شکر کے ساتھ جاگتا اور ہر شام سکون کے ساتھ سوتا۔ 3 دن بعد وہ دوبارہ بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا، یوسف، تم نے 3 دروازے کھول لیے،
اب آخری دروازہ تمہارا صبر آزمائے گا۔ کامیابی کے راز تک پہنچنے کے لیے تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا، گھر، زمین، آرام، اور دیکھنا ہوگا کہ تم خدا پر کتنا بھروسہ رکھتے ہو۔ یوسف کا دل کانپا، مگر اس نے کہا، اگر یہی خدا کی رضا ہے تو میں تیار ہوں۔ ماں سے رخصت لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، اصل کامیابی خدا کی رضا ہے، دنیا نہیں۔ یوسف چل پڑا، ریت کے میدان، بھوک، پیاس، تنہائی، مگر لبوں پر بس ایک نام، اللہ۔ 3 دن بعد وہ ایک نخلستان کے پاس گر پڑا۔ ایک چرواہے نے پانی پلایا، پوچھا، کون ہو تم؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں کامیابی کی تلاش میں ہوں اور میرا سہارا صرف خدا ہے۔ چرواہا بولا، پاگل ہو یا ولی؟ یوسف نے نرمی سے کہا، کامیابی لینے میں نہیں، دینے میں ہے۔ چوتھے دن اسے ایک قافلے میں کام مل گیا۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا، کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ایک دن قافلے کا سامان چوری ہو گیا، الزام یوسف پر لگا، رسیوں سے باندھا گیا۔ میں بے گناہ ہوں، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ اسی وقت قافلے کے سردار کی بیٹی آئی اور بولی، میں نے چور کو دیکھا تھا، یوسف نہیں تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ سردار نے یوسف کو آزاد کیا اور کہا، تم نے ہمیں ایمانداری کا مطلب سکھایا، اب تم ہمارے مشیر ہوگے۔ وقت گزرا، یوسف کی عزت بڑھتی گئی، مگر دل میں نرمی ویسی ہی رہی۔ ایک روز سردار نے کہا، یوسف، میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میرے بعد یہ قافلہ تمہارے حوالے ہو۔ یوسف گھبرا گیا، میں تو ایک غریب کسان ہوں۔ سردار ہنس پڑا، نہیں بیٹا، تم خدا والے ہو، سرداری کردار سے ہوتی ہے، مال سے نہیں۔ یوں نکاح ہو گیا۔ یوسف کے والدین بلائے گئے، گاؤں والے آنسوؤں کے ساتھ خوشی منانے لگے۔ ایک رات خواب میں وہی بزرگ نظر آئے، چہرے پر نور، آنکھوں میں آنسو۔ بولے، یوسف، تم نے سب امتحان جیت لیے، اب تم کامیابی کے راز کے امین ہو گئے ہو۔ صبح جب یوسف مزار پہنچا، وہاں بزرگ نہ تھے، بس ایک پرانی تسبیح اور ایک خط۔ خط میں لکھا تھا، ہم وہ دربان ہیں جو کامیابی کے دروازے پر بیٹھے ہیں، صرف سچے دلوں کو اندر آنے دیتے ہیں۔ یوسف کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تسبیح سینے سے لگا لی۔ اب اس کا دل دنیا سے خالی اور خدا سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ سالوں بعد یوسف نے سرداری چھوڑ دی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر بچوں کو نیکی، سچائی اور صبر سکھانے لگا۔ اس کے الفاظ میں وہی روشنی تھی جو اس نے بزرگ سے پائی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان آیا اور پوچھا، بابا جی، کامیابی کا راز کیا ہے؟ یوسف مسکرایا، بیٹا، کامیابی کا راز تمہارے دل کے اندر ہے، اسے صرف صبر، سچ اور خالص نیت سے پہچانو۔ کچھ عرصے بعد یوسف کا انتقال ہو گیا، مگر آج بھی لوگ اس کی قبر پر آ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کتبے پر لکھا ہے، کامیابی کا راز، سچ، صبر اور خالص دل۔